السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات منیبہ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے انعام کے دن یعنی عید کے دن کے بارے میں، جو اللہ کریم نے ہمیں خوشی کا دن اور مسرت کا دن دیا ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ عید کی رات جو پہلی رات ہے وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے، اور اس میں عبادت کی فضیلت جو ہے وہ عام دنوں میں کی جانے والی عبادت سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کا دل اس دن بھی فوت نہیں ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 راتیں عبادت کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ راتیں یہ ہیں 8، 9 اور 10 ذوالحجہ، عید الفطر اور 15 شعبان کی رات۔ یہ 5 راتیں عبادت جو کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر عید کا دن آ جاتا ہے، اور عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کی طرف فرحت و شادمانی لاتا ہے۔ عید کے دن اللہ کی طرف سے بندوں کو منافع، احسانات اور انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے عید کا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ تم مغفور ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ بعض کے نزدیک عید اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں وعدہ اور وعید کا ذکر ہے، غلاموں کو آزادی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ اسی دن فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں پیش ہونے والے جادوگروں نے توبہ کر کے بخشش پائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور لوگ عید گاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر توجہ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم نے میرے لیے روزے رکھے اور میرے لیے نمازیں پڑھی، اب تم اس حال میں گھروں کو جاؤ کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور لوگ عید گاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر توجہ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم نے میرے لیے روزے رکھے اور میرے لیے نمازیں پڑھی، اب تم اس حال میں گھروں کو جاؤ کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس دن اس شخص کو جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے عید الفطر کی رات میں پورا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور عید کی صبح فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور ہر گلی، کوچہ اور بازار میں اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں، اپنے رب کی طرف بڑھو، وہ تمہاری تھوڑی نماز کو قبول کر کے بڑا اجر دیتا ہے، بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب لوگ عید گاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں سے نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ کریم اس وقت کی جانے والی جائز حاجت کو رد نہیں فرماتا، کسی گناہ کو معاف کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ لوگ اپنے گھروں کو معافی اور مغفرت بخشش سے سرفراز ہو کر لوٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ عید الفطر کی شب جائزہ انعام والی رات ہے، اور عید الفطر کی صبحوں کو تمام شہروں کے کوچہ و بازاروں میں فرشتے پھیل جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، رب کریم کی طرف چلو تاکہ وہ تمہیں ثواب عظیم عطا فرمائے اور تمہارے بڑے بڑے گناہ بخش دے۔ لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں،
فرشتے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ رب العزت فرماتا ہے اس مزدور کی مزدوری اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کرے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود، اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا، اس مزدور کو پوری اجرت دی جائے، پوری مزدوری دی جائے۔ تو رب کریم فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے روزوں اور نماز شب کا اجر خوشنودی اور گناہوں کی مغفرت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کو پوری اجرت دی جائے، پوری مزدوری دی جائے۔ تو رب کریم فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے روزوں اور نماز شب کا اجر خوشنودی اور گناہوں کی مغفرت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، اپنی عزت و جلال کی قسم، آج تم اپنی آخرت کے لیے مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں ضرور عطا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے لیے مانگو گے میں اس کا لحاظ رکھوں گا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرے احکام بجا لاؤ گے میں تمہاری خطاؤں اور غلطیوں کو چھپاتا ان کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا، اور تمہیں ان لوگوں کے سامنے جن پر سزا واجب ہو چکی ہے رسوا نہیں کروں گا۔ جاؤ، تمہاری بخشش ہو گئی، تم نے مجھے رضامند کیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرشتے یہ مزدہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور ماہ رمضان کے خاتمے پر امت محمدیہ کو خوشخبری سناتے ہیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کے خاتمے پر فرشتے اللہ کی جانب سے امت محمدیہ کو خوشخبری سناتے ہیں، عید کے دن ان کو خوشیاں سناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ مومن کی عید اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ مومن جب عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تو اس کے سر پر ہدایت کا تاج سجا ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کا تاج اس لیے ہوتا ہے کہ جس نے پورا مہینہ رمضان کا پریکٹس کی ہے دین محمدیہ پر چلنے کی، اس نے اللہ کو اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کی کوشش کی ہے، اس نے دین پر چلنے کی کوشش کی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کی علامتیں نمایاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا کان اور دل حق کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں، زبان پر توحید کی شہادت اور دل میں معرفت الیقین پیدا ہو جاتا ہے، اس کے شانوں پر اسلام کی چادر ہوتی ہے، اس کا مقام مسجد ہوتی ہے، وہ رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اللہ کی عطا اور بخشش جو ہے وہ اس پر چھا جاتی ہے۔ تو عید کی مسرت جو ہے عمدہ لباس پہننا، عمدہ کھانا کھانا، لذیذ کھانا کھانا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنا، یہ عید کی صحیح معنوں میں مسرت نہیں ہے۔ عید کی مسرت یہ ہے، عید اصل میں یہ ہے کہ مسلمان کے چہرے سے اللہ کی اطاعت اور بندگی کی علامات ظاہر ہو جائیں، اب وہ گناہوں سے دور ہو جائے، اب وہ خطاؤں سے دور ہو جائے، وہ نیکیاں کرنے لگے، نیکیوں کی لگن اسے حاصل ہو جائے، اس کا قلب نور ایمان سے بھر جائے، اس کے اندر یقین کی قوت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں سکون پیدا ہو جائے۔ عید کے دن ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ باسی روٹی کھا رہے تھے۔ اس نے آ کر عرض کی اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آج عید کا دن ہے اور آپ باسی روٹی کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج عید اس کی ہے جس کا روزہ قبول ہو، جس کی محنت مشکور ہو اور جس کے گناہ بخش دیے گئے ہوں۔ آج کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور کل بھی ہمارے لیے عید ہوگی، اور ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم عید کا دن ہی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ ہم نے جو پورا مہینہ اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے تو اس دن ہم شیطانی
کاموں کے اندر ملوث رہتے ہیں، گانا بجانا، رقص و سرور، اور کل بھی ہمارے لیے عید ہوگی، اور ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ اکبر! لیکن ہم عید کا دن ہی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ ہم نے جو پورا مہینہ اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، تو اس دن ہم شیطانی کاموں کے اندر ملوث رہتے ہیں، گانا بجانا، رقص و سرور کی محافل سجتی ہیں۔ جو پورا مہینہ ہم نے ان کاموں کو دور خیر آباد کہہ دیا تھا، ہم عید کے دن ان کاموں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا ہے۔ ہمیں عید کا دن عبادت الہی میں، اطاعت الہی میں، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارنا ہے۔ اس دن یہ انعام کا دن ہے، جزا کا دن ہے، اللہ سے مزدوری مانگنے کا دن ہے، بخشش طلب کرنی ہے ہمیں اس دن۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ضرور انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اگر ہم یہ دن ہی غفلت میں گزار دیتے ہیں، پورا ماہ عبادت کر لی اور انعام والے دن، جزا والے دن ہم نے غفلت کر لی، تو پھر ہمیں انعام کیسے ملے گا؟ تو ہمیں اس دن کی برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنی ہے، اس کی رضا مانگنی ہے، اس کی اطاعت مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ توفیق مانگنی ہے کہ وہ ہمیں اس پورے مہینے رمضان المبارک کی طرح باقی مہینوں میں بھی اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے، اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنا یہ عید کا دن، انعام کا دن، مسرت کا دن، خوشی کا دن صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔